الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کے مقدس شہزادوں و اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت پاک سے کچھ حاصل کرنے سے قبل سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اپنے رب کے حضور خود کو پیش کر دو اور اس کے حضور تم سر جھکاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آیت پاک کا تذکرہ کیا، تاکہ میرا بندہ ان آیتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر لے. لیکن آج ہم اور ہماری قوم خواب غفلت میں سو رہی ہے. اگر ان کی سماعت سے کسی بات کو قریب کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہماری قوم ہماری باتوں پر توجہ نہ دے کر کے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مقام پر، ہر منزل میں، ہر محل میں، ہر جگہ ہم ذلیل خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم پستی کی طرف خود کو مائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئیں آپ کو میں سمجھاتا چلوں. دیہات کے رہنے والے سادہ مزاج ہوتے ہیں. ان کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے، ان کا ماحول الگ ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. دیہات سے ایک بزرگ تشریف لائے شہر کی طرف. شہر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا. دونوں طرف کے کھلاڑی کھیل میں مشغول تھے اور دونوں طرف کے کھلاڑی اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ فٹ بال کو خود اپنے قبضے میں کر کے اپنے پاؤں سے مار کر اپنی فتح یابی حاصل کر لیں. دیہات سے آنے والا جب دیکھا ایک گیند ہے گول سا اور ہر آدمی اس کو مار رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا اور قریب بیٹھے ہوئے ایک ضعیف العمر تھے، ان کے پاس گیا. جانے کے بعد کہا: حضور، آپ سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بیٹھے ہوئے معمر شخص نے کہا: آپ بتائیں کیا مقصد ہے آپ کا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کون سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
دیہات سے آنے والے بزرگ نے کہا ایک گیند کو دیکھ رہا ہوں کہ ہر انسان اس کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے، گیند کی کون سی غلطی ہے؟ تو معمر شخص نے کہا کہ سنو، گیند کو سب اس لیے مار رہے ہیں کہ گیند اندر سے کھوکھلا ہے اور ہر آدمی اس کو مار رہا ہے۔ اگر اندر سے بھرا ہوا رہتا تو کوئی اسے مارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی حال ہے ہماری قوم کا، ہماری قوم بالکل اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے۔ اسی بنیاد پر غیر ہم پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں ستاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں ہر مقام پر نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری آبرو کا کھلواڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اندر سے مکمل طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی سو رہا ہوتا ہے، کھراٹے کی نیند لے رہا ہو، آپ اسے جگانے کی کوشش کریں گے تو جاگ جائے گا، لیکن جو قوم مردہ ہو چکی ہو، ہزار جگانے کی آپ کوشش کریں گے تو قوم کبھی بھی بیدار نہیں ہو سکتی۔ تو یہی حال ہے ہماری قوم کا کہ مکمل طور پہ مر چکی ہے۔ ہم ہزار کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی، ان کو راہ راست پر لانے کی، ان کے سامنے اسلام کے اصول و ضوابط پیش کر کے ان کو راہ راست پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم مر چکی ہے۔ ان پر کسی طرح کا ہمارا یا ہماری قوموں کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ان پر صادق نہیں آ رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ خواب غفلت کی نیند تو الگ ہوتی ہے، لیکن ایک وہ نیند جو مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف چلا جاتا ہے، وہی حال ہمارا اور ہماری قوم کا ہے۔ آئے آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ ہم اپنی اس عمر میں، آپ اپنی اس عمر میں سال میں دیکھتے ہوں گے طرح طرح کی دشواریاں آتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ کہیں ہم سنتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کبھی سونامی کی لہر آ گئی، اور کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کووڈ آ گیا۔ یعنی یہ من جانب اللہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور صرف ہمارے اعمال غلط ہونے کی بنیاد پر یہ سارے مظالم اور یہ سارے وبائیں ہم پر ہر جانب سے مسلط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ وہ فتنہ میں پڑتے ہیں سال میں ایک بار یا دو بار، لیکن وہ قوم جس نے خود کو سدھارا نہیں، ہمیشہ عذاب الہی میں گرفتار رہی اور ہمیشہ عذاب الہی میں گرفتار رہے گی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سوال کریں گے حضرت، جو نیک ہے اور جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت الہی میں گزرتا ہے، وہ کیوں اس زمرے میں آتے ہیں؟ تو سنیں، آپ کو میں سمجھاتا چلوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے تو برو کے ساتھ اچھے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جب کبھی اللہ والوں کی بنیاد پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو اچھے کی بنیاد پر برے بھی اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ ہماری قوم، ہمارے نوجوان سوچتے ہیں ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت گناہ کر لیا، ہم پاپی ہیں، ہم نے تو نماز کی ادائیگی نہیں کی، ہم نے تو روزہ نہیں رکھا، حج فرض ہونے کے باوجود ہم نے حج نہیں کیا، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں آپ کے ذہن و فکر کو میں فریش کرنا چاہتا ہوں۔ ارے توبہ کرنے کی بات تو الگ، اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ آئیں بتاتا چل، آپ کے محلے میں اگر کوئی نوجوان ہے
اس کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے شرابی ہے، بے نمازی ہے، عیار ہے، مکار ہے، رہزن ہے، رہزنی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن آیا مسجد کے امام صاحب کے پاس اور کہا حضور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے حج کا فارم بھر دیا ہے اور میرا فارم بھی پاس ہو گیا ہے۔ تو امام صاحب یہ نہیں کہتے ہیں تم تو بدکار ہو، تمہاری فطرت صحیح نہیں، تم اپنی زندگی کو مکمل طور پر غلط چیزوں میں گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ بلکہ امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے لیے بھی آپ دعا کریں گے۔ اللہ اکبر! دعا کے لیے کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو ایک امام صاحب جان رہے ہیں کہ انسان برا ہے لیکن ارادہ کر لیا ہے حج کا، تو اسی نسبت سے ایک امام صاحب کہہ رہے ہیں آپ جائیں گے تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو کبھی بھی اگر کوئی انسان گناہگار ہے تو اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو بلکہ رحمت خداوندی سے امیدیں وابستہ کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ آئے آپ کو بتاتا چلوں، بیٹا جب ناکارہ ہوتا ہے اور فسق و فجور میں اس کے اوقات گزرتے ہیں، ماں ناراض ہوتی ہے، زجر و توبیخ کرتی ہے، لیکن ماں بیٹھی ہے، اتفاق سے آیا اور ماں کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کر کہنے لگا امی کچھ بھی ہو میں تو آپ کا بچہ ہوں۔ ساری غلطی کو ماں بھول جاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو ماں کی محبت بیٹے سے آپ دیکھیں، لیکن اللہ عز و جل تو وہ رب ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خود کو وابستہ کر لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نازل ہوگا۔ دوسری مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا چلوں، استاذ ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے، شاگرد سینے سے آ کر خود کو لگا لیا، استاذ نہیں مارتا ہے اور اس کا دل موم ہو جاتا ہے، تو رب کائنات ہے، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنے کا ایک بہانہ اور ہیلا تلاش کرتا ہے۔ آئیں آپ کو اور سمجھاتا چلوں، آپ نے سفر کا ارادہ کیا، سواری کو لیا، اس پر آپ نے زاد راہ کو رکھا اور دیگر اشیاء کو بھی رکھا، چلے جنگل سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، سواری بھی تھک گئی ہے، آپ بھی تھک گئے ہیں اور تھکاوٹ کی بنیاد پر نیند کا غلبہ آیا، ایک پیڑ نظر آیا، اس پیڑ کے سائے کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سواری نہیں ہے، میرا سامان بھی نہیں ہے۔ آپ نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، جنگل کے چاروں طرف آپ نے ڈھونڈا لیکن آپ کی سواری بھی نہیں ملی، آپ کا جانور بھی نہیں ملا، تھک ہار کے آپ وہیں پر سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اتفاق یہ ہے کہ آپ کی سواری بھی سامنے ہے اور آپ کا سامان بھی سامنے ہے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تو یہی آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ گناہگار ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سے خود کو دور رکھتا ہے، لیکن جب وہ غلطی کر کے نادم ہو کر کے خود کو شرمسار کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو پروردگار عالم اپنے اس بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ میرا بندہ تو غائب ہو چکا تھا، میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن جب پروردگار عالم کے حضور بندہ حاضر ہوگا تو یقیناً پروردگار عالم کو خوشی محسوس ہوگی اور اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک دنیاوی طور پر آپ کو مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، تو دنیاوی مثال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے رب کی حضور اپنی گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے عریضہ پیش کرے تو یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ آئیں آپ سے عرض کرتا چلیں، اللہ کے نبی سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ ان عبادی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندے میں بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں۔ اللہ اکبر!
جب کوئی گناہگار ہو، سیاہکار ہو اور گناہوں کے دلدل میں وہ خود کو ڈبا رکھا ہو، لیکن الحمدللہ جب اس آیت پاک پر نظر پڑتی ہے تو یقیناً اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے اور رب کی رحمت اس کی نگاہوں کے سامنے چمکنے لگتی ہے، اور وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم کے حضور اپنے غلط اعمال پر، اپنے فطرت قبیحہ پر مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اگر عریضہ پیش کرتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم فضل فرماتا ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے جس لمحے میں رہو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور اس کی رحمت کو خود سے قریب رکھتے ہوئے اور اس کی رحمت سے لو لگاتے ہوئے تم اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے کہ رحمت خدا بہانہ بھی جو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی نیک عمل کرے تو میں اس کو بخش دوں، اور ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ کوئی اگر بدکار ہے، بد چلن ہے اور بد کردار ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عریضہ پیش کیا ہے تو پروردگار عالم نے اس پر فضل فرمایا ہے۔ آپ نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے پرہیزگار تھے، کتنے بڑے محدث تھے، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف میں آپ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا کرتے تھے، لیکن ان کی جوانی کی جو زندگی گزری ہے، اللہ اللہ، آئے آپ کو بتاتا چلوں، جب اس زمانے میں لوگ گزرتے تھے تو حضرت فضیل کا نام سن کر ڈرتے تھے اور کہتے کہ اگر ادھر سے ہم جائیں گے تو ڈاکو فضیل ہے جو ہمارے سامان کو لوٹ لے گا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی تو انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ ہم ایک تالی قرآن یا حافظ قرآن کو ساتھ میں لے کر چلیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ہمارا سفر گزرتا رہے گا۔ اور حضرت فضیل ایک پہاڑ پر تھے اور حافظ قرآن قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور قرآن کی اس آیت وہاں جب پہنچے تو اس آیت پاک کی تلاوت تھی، الم یات للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب تک کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل خشیت الہی سے موجزن ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ الم یات للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا اب تک ایسا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کا دل خشیت الہی سے موجزن ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، وقت آ چکا ہے، آئے۔ آپ نے توبہ کیا سارے لوگوں کے سامنے، اور جن جن لوگوں کا آپ نے سامان لوٹا تھا آپ نے لوٹا دیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ منشا رہا کہ جب تک میں باقاعدہ حیات رہوں کبھی بھی چپل نہیں پہنوں، اللہ اکبر۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ جب تک باقاعدہ حیات تھے کوئی بھی جانور راستے پر لید، یعنی کوئی بھی جانور لید نہیں کیا۔ جب اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ایک جانور راستے میں لید کر رکھا ہے، لوگوں نے کہا آج حضرت فضیل دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف رخصت ہو چکے ہیں، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور خوف دونوں کو ایک ساتھ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کے اندر آپ تجزیہ کریں کہ اگر خوف میرے دل میں ہے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو رب قدیر کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو خشیت الہی اپنی نگاہوں میں موجزن فرماتے ہوئے اس کی رحمت سے وابستہ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم۔